اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 165۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں۔ ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آیت ہے جو میں نے یہی پڑھی، لیکن اس کی تشریح بہت اہم ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں ایک شخص جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ آتا ہے۔ ایک قوم پیچھے ہٹا دی جاتی ہے اور دوسری قوم اس کے بجائے زمین کے ذرائع اور وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار دائمی نہیں، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو زمین پر موقع ملتا ہے تو وہ گزرے ہوئے لوگوں کے انجام کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے ظلم اور سرکشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل گھڑ لیتا ہے، مگر جب خدا حقیقتوں کو برہنہ کرے گا تو آدمی دیکھے گا کہ اس کی ان باتوں کی کوئی قیمت نہ تھی جن کو وہ اپنے موقف کے جواز کے لیے مضبوط دلیل سمجھے ہوئے تھا۔ دنیا میں آدمی کی سرکشی کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے حق میں خدا کا انعام سمجھ لیتا ہے، حالانکہ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ہے، نہ کہ بطور انعام۔ دنیا کی چیزوں کو آدمی اگر انعام سمجھے تو اس کے اندر فخر پیدا ہوگا، اور اگر وہ ان کو آزمائش سمجھے تو اس کے اندر عجز پیدا ہوگا۔ فخر کی نفسانیات، فخر کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ ڈھٹائی پیدا کرتی ہے، اور عجز اور تواضع کی نفسیات جو ہے وہ اطاعت پیدا کرتی ہے۔ آدمی کے اندر اس کی وجہ سے اطاعت آتی ہے۔ یہ بہت اہم تشریح ہے، اسے بار بار جو ہے آدمی کو سنتے رہنا چاہیے اور بار بار اس پر دھیان دیتا رہنا چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے یہ بطور آزمائش کے ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزماتے ہیں تم کو کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اکثر و عملہ نہیں کہا، یہ اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اچھا کام کر کے کون آیا؟ اس لیے تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سردی کی راتوں میں جب لیٹتے تھے تو پھر جو ہے رضائی وغیرہ ڈال کر، خوب سردی ہوتی تھی دہلی میں، تو رضائی وغیرہ ڈال کر آیتیں پڑھتے، دعا مانگتے، پھر مجھے کہتے کہ دیکھ یہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، تجھے کہتا ہوں تو تجھے کہنے میں تو کوئی تکبر پیدا ہوگا نہیں، بیٹے کو کہنے میں تکبر کیا پیدا ہوگا؟ ہاں، مجمع کے سامنے کہنے میں آدمی کو تکبر پیدا ہوتا ہے، لیکن میں تنہائی میں اللہ سے معاملہ اپنا کر رہا ہوں، اس لیے تنہائی میں آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر رکھے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا،
میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے پڑھوائے گئے ہیں آسمانوں سے، ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔